السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے مہرونِسا شاہ میر کے ناول بسمل کا نیکسٹ پارٹ لے کر آئی ہوں، تو جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہو۔ سبزہ زار کے بیچ میں کھڑا عالی شان محل، شان و شوکت، تمکنت اور غرور سے کھڑی کی گئی قلعے کی مانند دیواریں، وہ ضرور اس گھر کی خوبصورتی سے محسوس ہوتی اگر وقت مختلف ہوتا۔ اس وقت اسے جان کے لالے پڑے تھے۔ اکبی سبزہ زار اس وقت خالی ہو گیا تھا۔ تمام ملازمین ایک پکار پر دوڑے چلے گئے۔ شاید ان کا مالک غصے میں تھا، یہاں تک کہ وہ دروازے تک بند کرنا بھول گئے تھے۔ پولیس اہلکار اب گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زینیا کو دیکھ لیتے وہ فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی، لوگوں کی نظروں سے بچتی بچاتی، بیگ کو متاع حیات کی طرح سینے سے لگاتی۔ زخمی چہرے والی زینیا حاکم گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ زرد بتیوں میں ڈوبا پرتعیش گھر، مضبوط ستون واقعی کسی محل کا پتہ دیتے تھے۔ باہر سے کسی کے بلند آواز میں بات کرنے کی آواز اب تھم گئی تھی۔ اب آواز تھی بھاری بوٹوں کی، پولیس کی نفری کے اندر آنے کی، سائرن کی، وہ جو سور جیسا تھا۔ بڑے سے شاہی دربار نما ہال میں کھڑی زینیا ٹکر ٹکر اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ باہر سے ملازمین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر میں ایک الگ ہی ٹھنڈک اور مروبیت کا عالم تھا۔ اسی لمحے کوئی تن فن کرتا اندر داخل ہوا، سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، اونچا لمبا قد، چہرے پر برہمی، آنکھوں میں سختی، چال میں غرور، مگر عین اسی لمحے اس کی آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی پر جا ٹکیں۔ سنہری آنکھیں خوفزدہ سی تھیں، سیاہ آنکھیں حیران۔ باہر سے پولیس آفیسر کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ ہال کی زرد بتیوں میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ دونوں عجیب انداز میں ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ مقصود صاحب، پلیز کوآپریٹ کریں، ہمیں گھر کی تلاشی لینے دیں، پولیس کو ایک اہم سراغ ملا ہے۔ مقصود ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ افسر تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ واپس اندر آؤ تو کیس گمبھیر آنکھوں میں جتاتا ہوا سا تاثر لیے اپنے سامنے کھڑی زینیا حاکم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ابرو استفہامیہ انداز میں اوپر کو اٹھے۔ سیریسلی سر، سیورس پلیز۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی زیر لب بس یہی بڑبڑا سکی۔ اپنی موت کے وقت ڈمبلڈور کے پروفیسر سنیپ سے کہے گئے آخری الفاظ، جن کی افادیت، جن کا کرب صرف اور صرف ایک پورٹر ہیڈ سمجھ سکتا ہے۔ بھاری بوٹوں کی دمک اندر کی جانب آنے لگی تھی۔ زینیا نے تھوک نکلا بیگ کو سینے میں بھینچ لیا، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس کے لب ایک بار پھر پھڑپڑائے، سیورس پلیز۔ اور بس اب کی بار سیاہ لباس والے شخص نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی، چند ایک لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، شاید وہ کچھ کھوج رہا تھا۔ زرد بتیوں کی روشنی، محل جیسا دربار اور زخمی کلائی کی لڑکی پکڑے کھڑا کیس کمبیر اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی زینیا حاکم۔ اس وقت کو یاد رکھنے والا تھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسے اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ محل کی راہداریوں میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے جانے کن بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا تھا۔ زینیا پھولتی سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے جسم میں اب جان باقی نہ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اگر کیس نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو وہ ابھی کے ابھی گر جائے گی۔ ایک بڑے سے لکڑی کے نقش و نگار والے دروازے کے قریب رک کر اس نے دروازہ دھکیلا، بھورے بیگ والی لڑکی کو دروازہ پار کروایا۔ پولیس والے اب شاہی دربار نما ہال میں جمع تھے۔ کیس نے ہراساں سی نظر زینیا پر ڈالی تھی۔ ہیری پوٹر میں میرا سب سے پسندیدہ جادو جانتی ہو کون سا تھا؟ زینیا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ دیواروں میں بنتے راستے مجھے فیسینیٹ کرتے تھے۔ اس نے خود ہی اضافہ کیا۔ اس کی کلائی چھوڑی اور واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیا نے اپنے کندھے بھاری ہوتے محسوس کیے تھے۔ اینکل بوٹ کی ضربیں اب جسم جلا رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ گیلا تھا۔ ضرب نے اس کے گوشت تک کو چیر دیا تھا۔ درد اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھرتے چلے گئے تھے۔ دروازے کے ساتھ لگتے وہ دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلی گئی، بھورے بیگ کو ہنوز سنبھال رکھا تھا۔ آنسو خون کے ساتھ شامل ہوتے گئے، چہرہ جلنے لگا اور وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط جگہ پھنس گئی ہے۔ ہال میں واپس آؤ تو ہلکے آسمانی رنگ کی وردی پہنے ہوئے پولیس افسر کے چہرے پر بے بسی بھری برہمی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض والا مرد تمکنے سے صوفے پر بیٹھا تھا، گھنگریالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سنجیدہ آنکھیں سامنے بیٹھے افسر پر جمی تھی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی لڑکی ڈرگز کے ساتھ داخل ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا گھر مجرمین کی جائے پناہ ہے؟ کہ سر، آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لڑکی ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ بس ایک دفعہ آپ ہمیں تلاشی لینے دیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم بس آپ کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ پولیس کو اختیار ہے کہ اس وقت آپ کے گھر کا چپا چپا چھان مارے۔
کیس نے گہری سانس بھری، جواب دیے بغیر وہ اب کال ملا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے افسر اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس رئیس زادے کا گلا دبا دے۔ ایس پی صاحب، آپ نے ہمارے گھر مہمان بھیج دی اور بتایا بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے دوسری جانب مخاطب تھا۔ ایسے کیسے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ آپ کے پیٹی بھائی ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر تو سانس بھی نہ لیں، وہ جا کے میرے گھر میں گھس آئیں۔ وہ رکا، سامنے سے کسی کی بات سنی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر تلاشی ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر میں پولیس کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر تلاشی کے بعد کچھ نہ ملا تو ڈی آئی جی صاحب میرے دوست کے بھائی ہیں، آگے جو کچھ ہوا پھر میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف جتا رہا تھا کہ تلاشی کے بغیر جایا جائے، لیکن ابھی کسی ماں نے پولیس والوں سے زیادہ ڈھیٹ کوئی جنا نہیں تھا۔ یہ مخلوق نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ تلاشی شروع کی گئی۔ پولیس کے بھاری نفری یہاں سے وہاں پھیل گئی۔ مقصود بے چینی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، البتہ کیس سکون سے بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے موبائل پر کینڈی کرش کھیل رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اسے معلوم تھا تلاشی ہوگی، وہ بس اپنا وقت لے رہا تھا۔ اسی پل اس نے پولیس کی نفری کو اوپری منزل کی جانب جاتے دیکھا۔ ایک لمحے کو اسے بے چینی ہوئی، ظاہر البتہ اب بھی نہیں کیا۔ اداکاری تو اس آدمی پر ختم ہوتی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر وہی کمرہ تھا، وہی جہاں زینیا تھی۔ اب اس کمرے کا دروازہ کھلتا کہ کیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میری اسٹڈی ہے، یہاں کسی کا داخلہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ افسر نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پار اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہم کتابیں چوری نہیں کر رہے۔ کھلے دل سے کی گئی آفر، یعنی کہ ڈھیٹ پولیس والا مانے گا نہیں۔ کیس گہری سانسیں لیتا اوپر چلا گیا۔ بوٹوں کی دھمک، جسم میں اٹھتا درد اور گڑبڑ ہوتی آوازیں۔ دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی زینیا حاکم کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ مقبل دروازہ کھولنے کے لیے چابی لائی گئی۔ وقت سلو موشن میں گزر رہا تھا۔ آوازیں، چابی کا سوراخ میں جانا، زینیا کا ہتھیلی زمین پر رکھ کر اٹھ کھڑے ہونا، کیس کا سنجیدہ چہرہ، پولیس افسران کے پر امید چہرے، اور ان سب کے درمیان دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہ منظر تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھلا ایسا کیا؟ اسٹڈی خالی تھی، کوری، صاف، صفا چٹ۔ بس ایک خون کا دھبا تھا جس پر پولیس کی نظر پڑنے سے پہلے کیس کا بوٹ پڑ گیا۔ شاید وہ خون آلودہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر اٹھی تھی۔ آسمانی وردی والے افسران کے چہروں پر برہمی سی اتری، ساتھ بے بسی، کچھ مایوسی بھی تھی۔ کیس نے بے تاثر نگاہیں اٹھا کر ایس ایچ او کو دیکھا۔ میرا سارا گھر پلٹ دینے کے بعد کیا اب آپ کو تسلی ہو گئی یا پھر کچھ رہتا ہے؟ گو کہ افسران مطمئن نہیں تھے، لیکن پھر بھی اسٹڈی چھان مار لینے کے بعد ان کو پلٹنا پڑا۔ معذرت، شکریہ، شک، ان سب کے ساتھ نیلی وردی والے افسران کو الوداع۔ ملازمین میں سے ہی کوئی افسران کو نیچے چھوڑنے گیا تھا۔ کیس بازو پشت پر باندھے اسٹڈی میں کھڑا تھا۔ وہ نیچے نہیں گیا، اسے یہاں دھبا ڈھک لینے کو کھڑا ہونا پڑا۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ کتابوں کے ریک کی جانب بڑھ آیا۔ کتابوں کے ریک کو ایک جانب گھمایا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ سامنے ہوم سینما تمہارا منتظر تھا، نیلی روشنی میں ڈوبا سینما، کتار در کتار لگی کرسیاں، انہی میں سے ایک پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی زینیا حاکم۔ کیس مسکرایا، یعنی وہ چالاک تھی، تم نے میری باتیں ڈی کوڈ کر لی، میں متاثر ہوا، وہ ستائش سے کہتا ہوا آگے آیا۔ حالانکہ یہ پہیلیاں بجوانے کا سب سے فضول وقت تھا، زینیا نے صاحب کوئی سے کام لیا۔ کیا ہوتا اگر میں اس پہیلی کو سمجھ ہی نہ پاتی؟ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ خیر، مرد کے گھر میں یوں خفیہ کمرے میں بیٹھ کر اسے ڈرنا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے دھاک بٹھانا چاہتی تھی۔ تم ایک پورٹر ہیڈ ہو، تم نے کہا تھا، اور اگر ایک پورٹر ہیڈ پہیلی نہ سلجھا سکے تو اسے فینڈم میں رہنے کا حق نہیں۔ میں تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ زینیا کچھ نہیں بولی، بس تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ کیس مسکراتے ہوئے اس کے قریب رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ مجھے اپنے جیسے ذہین لوگ پسند ہے، ستائش سے کہا گیا۔ میں اپنے جیسی ہوں، جتاتا لہجہ۔ خود پرست لوگ تو اور زیادہ پسند ہیں، ڈھیٹ پن۔ میں خود پرست نہیں، خود شناس ہوں، ضدی آواز۔ حاضر جواب لوگ بہت زیادہ پسند ہے، ہار نہ ماننے کی جستجو۔ وقت ذرا مختلف ہوتا تو میری حاضر جوابی تمہیں بدتمیزی لگ رہی ہوتی، بلا کی بے پرواہی۔ یعنی تم قبول کر رہی ہو کہ تم بدتمیز ہو۔ اپنے نیگیٹو ٹریٹس کا ذکر خود کرنے والے لوگ بھی پسند ہیں، لاجواب کرنے کی صلاحیت۔ کیا کسی نے تمہیں بتایا کہ تم بحث کرتے ہوئے کتنے برے لگتے ہو؟ کیس مسکرایا، پھر اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ مجھے میرے منہ پر برا کہنے والے لوگ حد سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ تھی شہمات۔ زینیا نے گہری سانس لی اور چہرہ موڑ لیا۔ کیس اس کے قریب رکھی ایک کرسی پر کرسی پر سے اٹھا اور دوسری کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا، چہرہ ہتھیلی پر گرا دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے تم میری کتاب چرا رہی تھی، آج تم ڈرگس کے ایک بیگ کے ساتھ میرے گھر میں پناہ گزین ہو، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم میرا پیچھا نہیں کر رہی تھی، اور پھر تم ہی کہتی ہو کہ تم صرف ایک فوٹوگرافر ہو۔ 2 دن پہلے تمہارے پارک میں پستول سمیت آتے ہو 2 دن پہلے تم پارک میں پستول سمیت آتے ہو، آج تمہارے گھر میں خفیہ دروازے نکل آتے ہیں۔
پھر تم کہتے ہو تم ایک اچھے انسان ہو، تم ایک عام آدمی ہو، حساب بے پاک ہوا۔ یہ باتیں منہ پر مارنے کا ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ کیس کو تجسس ہوا۔ زینیا مسکرا کر آگے ہوئی، اپنی پچھلی بات کا جواب کھول کر گئی۔ تم یہ باتیں گھما دینے کا فن کہاں سے سیکھا؟ اب کی کیس گردن پیچھے پھینک کر زور سے ہنسا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کوئی سائیکوپیتھ نہیں بلکہ معصوم لگتا تھا۔ زینیا بیزاری سے اسے دیکھے گئی۔ یکدم وہ سیدھا ہوا، کچھ کہنے کو لب ہو گئے، لیکن اسی لمحے اس کی نظر زینیا کی ناک میں پہنی گئی لونگ پر گئی۔ وہ چونکا تھا۔ اس سارے میں یہ پہلی چیز تھی جو اسے بری لگی۔ جانے کیوں؟ تم شادی شدہ ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ زینیا حیران ہوئی۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تمہاری ناک میں پہنا زیور ساری کہانی سنا رہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج کل ایسی لانگ فیشن مین ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے لہجے سے علاقائی عنصر صاف نمایاں ہے، اور علاقائی لوگ ایسے فیشن کو فحاشی سمجھتے ہیں۔ چتایا کہ البتہ اس کا لہجہ بے اختیار محتاط ہوا تھا۔ اب تم چاہتے ہوگے کہ میں تمہاری ذہانت سے مروب ہو کر تمہارے مداحوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں؟ وہ تندہی سے بولی۔ کیس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے مداحوں کی فہرست میں معتبر اور معزز لوگ شامل ہوتے ہیں، چور اور اسمگلرز نہیں۔ سینئر نے تکان زدہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ دو چیزیں، پہلی میں تم سے بڑا ہوں، مجھے آپ کہو، دوسرا سچ۔ کیس نے انگلیوں پر گنوایا۔ پہلے کی توقع چھوڑ دو، دوسرا کیا سچ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیس کی نگاہوں میں سرد پن اتر آیا تھا۔ تم کہانی گھڑ رہی ہو، اور کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مجھے وہ حقیقت جانیے جو تم چھپا رہی ہو۔ کہانی کار کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ بس حالات کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتے ہیں۔ زینیا نے تصحیح کی تھی۔ میں اس وقت کہانی کاروں کی تعظیم میں قصیدے لکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کہانی سننی ہے تو کہانی کار کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ کسی کہانی کار نے تمہیں اپنی کہانی میں ڈال کر بہت بری موت دینی ہے۔ کیس نے ضبط سے گہری سانس لی۔ کہانی شروع کرے محترمہ، آخر میں ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ یہ رات زینیا کے اسلام آباد میں قیام کی سب سے لمبی رات تھی۔ ہوم سینما کی نیلی روشنی معدوم ہو چکی تھی۔ اب لان کی اجلی سفید بتیاں تھیں، لکڑی کے کام والی کرسیاں اور میز پر رکھا فرسٹ ایڈ باکس۔ ساتھ ایک ملازمہ کھڑی تھی جو زینیا کے چہرے کا زخم صاف کر رہی تھی۔ کیس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے سامنے بیٹھا تھا، گہری جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا۔ یعنی تم کہہ رہی ہو کہ اس رات پارک والا واقعہ اتفاق تھا، اور اس کے بعد آج میرے گھر میں داخل ہونا بھی ایک اتفاق ہے؟ یہ سارے اتفاق آخر تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے پاس کھڑی ملازمہ سے روئی کا گولا لے لیا۔ کیس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے جاؤ کہا، اور اب وہ دونوں ایک بار پھر روبرو تھے۔ محل میں چل رہی تفتیش قسم کی ایک اہم میٹنگ بھاڑ میں گئی۔ یہ لڑکی زیادہ دلچسپ مسئلہ تھی۔ میں نے ایک ایک حرف سچ کہا ہے، میرے الفاظ سچے ہیں۔ تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ تھکی ہوئی تھی اور کچھ بیزار بھی۔ میں اس دن بھی سچ کہہ رہی تھی اور آج بھی۔ اس کے چہرے پر واضح درد کے آثار تھے۔ یہ منشیات کا بیگ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوال بدلا۔ میں نے نین کو کال پر بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ اس بیگ کو کسی یونیورسٹی اور کالج کے ٹرپ میں بھیجنے والی تھی۔ میں اسے ہزاروں بچوں کی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ ماشاء اللہ، یعنی خدمت خلق کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہ خدمت خلق نہیں، میں اگر اسے بیگ لے جانے دیتی تو خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ وہ یہی ڈرگز اکیڈمی اور یونیورسٹی کے بچوں کو سب دینے والی تھی، اور میں اکیڈمی یونیورسٹی دونوں جاتی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے روئی کا گولا رخسار پر مل رہی تھی۔ تکلیف تھی۔ کیس سنجیدگی سے آگے کا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مشکوک کام کرو گی پھر یہ تو ہوگا۔ یہ اس کی ہمدردی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اور کہاں سے ہو؟ کرتی کیا ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا گیا۔ زینیا حاکم، اور میں CSS کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ یہاں اس شخص کے آسرے پر تھی، بتاتی نہ تو کیا کرتی؟ جبکہ کیس اس نام پر تھم گیا، آس پاس ہوا بھی ساکم ہو گئی۔ تم زینیا حاکم ہو؟ کیا تمہیں اونچا سنائی دیتا ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ کیس اب بھی یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ کیا یہ وہی عورت ہے؟ ایک لمحے کو اس کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تم کہاں سے ہو؟ وہ بدقت کہہ پایا۔ زینیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یونیورسٹی آف بلوچستان، صاف نیرا جھوٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا گیا۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرنے والوں کے جمعدار یونین لیڈر ہیں۔ گھر میں اور کتنے لوگ ہیں؟ وہ نامحسوس انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ 4 بہنیں اور ایک بھائی، دادا دادی اور ایک چچا۔ وہ بغیر رکے بغیر چچکے جھوٹ پر جھوٹ گڑھ رہی تھی۔ وہ کم از کم ایک انجان آدمی کو اپنی شناخت نہیں بتا سکتی تھی۔ بتا دیتی اگر وہ شخص مہدی کمبیر جیسا ہوتا، کرسٹل کلیئر۔ یہ شخص اس سے ابھرتی شعائیں مشکوک تھیں۔
کیس کو گویا اب بھی یقین نہ آیا، وہ یقین کر بھی کیسے لیتا؟ زینیا ایک عام نام تھا، لیکن وہی سرنیم۔ اتفاق ہر دفعہ نہیں ہوتے۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ غائب دماغی سے کہتے ہوئے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی موبائل فون تھا، اس کا رازدار، جس پر کئی وائس فلٹرز لگے تھے، لیکن اس بار وہ بغیر فلٹر کے کال ملا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بالکنی میں سے نظر آتی زینیا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ روئی کو دوا میں ڈبو کر اپنے زخم صاف کر رہی تھی۔ چہرے پر اوندا ہوا سا تاثر تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آنکھیں بار بار نمکین پانی سے بھر رہی تھیں۔ کئی بار اس نے لبوں کو سختی سے میچ کر خود کو کراہنے سے روکا تھا۔ یہاں سے دور پہاڑوں کے شہر میں آؤ تو حاکم نواب کے گھر کی بیٹھک میں رکھا ٹیلی فون چنگھاڑتے ہوئے اپنی آواز آدھے گھر کو سنا رہا تھا۔ بشر کی شادی کی دعوت کے سلسلے میں ابا، دادی، بشر اور عروج گھر پر نہیں تھے۔ امینا بیگم داڑھ کے درد کی وجہ سے رک گئی تھی۔ کونج ان کے ساتھ رکی تھی۔ فون بجا تو امینا بیگم نے اٹھایا۔ دوسری جانب سے عبداللہ کی آواز سن کر انہوں نے فون تیزی سے واپس رکھا۔ کئی لمحے وہ ساکن رہیں۔ اس وقت اس بجتے ہوئے فون کے سامنے وہ دونوں بت بنی کھڑی تھی۔ فون اٹھاؤ کونج، یہ عبداللہ ہے، امینا بیگم نے حکم دیا۔ کونج نے سہم کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر دہشت تھی۔ خدا کا خوف کریں اماں، میں کیا کہوں گی اس سے؟ اور عبداللہ مجھے 1 منٹ میں پہچان لے گا۔ وہ ہول کر پیچھے ہوئی۔ اماں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اماں آپ کیوں پریڈ کر رہی ہیں؟ بشر آ جائے گا تو بات کر لے گا۔ بتائیں اس عبداللہ کو کہ اب شادی ہو گئی ہے زینی کی، جان چھوڑ دے ہماری وہ۔ کونج کے نزدیک یہی سب سے بہتر حل تھا۔ عبداللہ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ زینی کی شادی ہو گئی ہے، اس دن 2 لاشیں ضرور اٹھیں گی، ایک زینی کی، دوسری اس کے شوہر کی۔ خدا کے لیے کونج، جب تک سچ چھپا رہ سکتا ہے چھپا لو۔ خدا کے لیے عبداللہ سے زینی بن کر بات کر لو۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ باندھ دیے تھے۔ کونج کرن کھا کر پیچھے کو ہوئی، شاکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور اس بجتے فون کو۔ وہ نیم رضامند تھی۔ خوفزدہ اور پریشان بھی، اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ بالکنی میں کھڑے کیس کے لیے وہ لائن دوبارہ مل گئی تھی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ زینیا نے کرسی کی پشت ٹیک لگا رکھی تھی اور آنکھیں موندی ہوئی، یعنی یہ وہ عورت نہیں تھی۔ ہیلو، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ بھاری گمبھیر آواز پر کونج کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بجا تھا۔ وہ مر کر بھی زینیا نہیں بن سکتی تھی۔ ہیلو، کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ وہی آواز جسے اب میں سننا نہیں چاہتی۔ کیس ٹھہر گیا۔ لان میں موجود یہ لڑکی کوئی اور تھی، اسے یقین آنے لگا۔ کیا یہ وہی آواز تھی؟ خالیش وہیں رہی، تم چاہو یا نہ چاہو، آواز تو تمہیں اب یہی سننی پڑے گی۔ کیس کی سنجیدہ آواز دوسری طرف ابھری۔ کونج نے شکوہ کرنا نظروں سے اپنی اماں کو دیکھا۔ یہ کس کے ساتھ پھنسا دیا تھا؟ میں اپنی مرضی کے خلاف نہیں جاتی عبداللہ، میرے حوالے سے خوش فہمیاں نہ پالا کرو۔ وہ بالکل اسی طرح جواب دے رہی تھی جیسے پہلی بار کیس کے دل میں طمانینت سے اترنے لگی۔ تمہارے حوالے سے بہت امیدیں ہیں، مجھے بس ان کا خیال رکھنا۔ اس کی آواز ہی ایسی تھی کہ کونج کی ہتھیلیاں پسینے سے بھرنے لگیں، لیکن اداکارہ وہ بھی ٹاپ کی تھی۔ جو دو گے وہی واپس آئے گا۔ تم نے امیدیں توڑ دی تھیں عبداللہ۔ رنج، ملال، کرب، ان سب کو ملاؤ پھر یہ زینیا حاکم کی بہن کا لہجہ تھا۔ تمہارے گلے سننے کے لیے کوئی اور دن طے کر لیں گے، فی الحال وقت نہیں، اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ دل میں سکون سا بھر گیا تھا۔ اس کی منگیتر ابھی وہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ نام مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مختلف نہیں ہو سکتے۔ وہ اب نیچے چلا آیا تھا۔ رات گہری ہونے لگی۔ اب اس لڑکی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ واپس آ کر زینیا کے ساتھ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بس ایک آخری پھانس دل سے نکل جائے۔ 3 سال۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اور تمہاری باقی فیملی، یعنی تمہارا سسرال؟ سسرال والے ساتھ نہیں رہتے، میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میرے شوہر کو دوسری شادی کا کہا گیا تو وہ نہیں مانا، اس لیے گھر سے نکال دیا۔ مجھے یہاں چھوڑا اور شوہر سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ اس آخری سطر کے علاوہ اس نے سب جھوٹ کہا تھا۔ کیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہوا۔ آؤ تمہیں چھوڑا ہوں۔ زینیا جانتی تھی وہ اسے چھوڑنے نہیں بلکہ کسی طرح اس کی کئی باتوں کی تصدیق کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ہی پل میں اس کا ذہن پلان بنا چکا تھا۔ آج کے بعد وہ کون سا اس سے ملنے والی تھی؟ اسے اپنی سچائی وہ کیوں بتائیں؟ کیا میں باتھ روم استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے چہرہ صاف کرنا ہے۔ شائستگی سے اجازت چاہیے۔ کیس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے شیور، یہ لے جائے گی کہا اور پاس کھڑی بادہ ملازمہ کو اشارہ کیا۔ زینیا اس کے ساتھ چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو چہرے سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ آستین گیلی ہو گئی تھی، پلکوں پر ابھی پانی ٹھہرا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ اسے دیکھ کر دیکھتے رہنے کو جی چاہے، لیکن کیس اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مماثلت ڈھونڈ رہا تھا، کچھ تھا اس کے اندر جو اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ وہ آج بالکل ویسی تھی جیسے کئی سال قبل اس شہر میں آنے والا کیس۔ وہ اس کا لیسر ورژن تھی۔ چند منٹ بعد وہ لمبی اونچی نیچے ڈھلوانوں والی گلی میں ساتھ چل رہے تھے۔ کیس کچھ خاموش تھا۔
گویا اس کے دل سے پھانس اب بھی نہیں نکلی تھی۔ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ کیا پتہ پولیس اب بھی وہیں ہو؟ زینیا کو خدشہ لاحق ہوا۔ کیس نے چلتے چلتے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ بات ہو گئی ہے میری افروزہ میڈم سے، پولیس جا چکی ہے، نین تارا پکڑی گئی اور ہاسٹل کے باہر پولیس سیکیورٹی کے طور پر تعینات ہے۔ وہ رکا، گردن موڑ کر ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا۔ گھبراؤ مت، تم نے بے وقوفی ضرور کی ہے لیکن تم اس میس سے نکل آؤ گی۔ وہ دلاسا دے رہا تھا یا تانا؟ یہ بے وقوفی نہیں، نیکی ہے۔ 21ویں صدی میں نیکی نے اپنا نام بدل لیا، وجہ تبدیلی نیکی کے نام پر ہونے والے تمام فراڈ۔ زینیا خاموش رہی، کندھے پر ٹنگے بیگ کو مضبوطی سے چڑھایا۔ وہ گلی کے نکڑ سے اب ہاسٹل والی گلی میں مڑ رہے تھے۔ میری ڈی آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے، تمہارا نام اس سب میں نہیں آئے گا۔ زینیا نے اسے دیکھنا چاہا لیکن اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا، جانے اس کے تاثرات کیا رہے ہوں گے۔ اپنے شوہر کو نہیں بتاؤ گی آج یہاں کیا کچھ ہوئے؟ ضرورت نہیں، شک کرے گا۔ زینیا کی آواز ہلکی تھی۔ اور اس بیگ کا کیا؟ تمہارا گروہ کب لے آئے گا اسے لینے؟ میرا اگر کوئی گروہ ہوتا تو میں ان سے درخواست کرتی کہ تمہیں جان سے مار دیں۔ وہ برہم ہوئی۔ میں تمہارا محسن ہوں، کیا تمہیں زیب دیتا ہے میرے لیے ایسے الفاظ کو؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ کیا تم پلیز تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں ہو سکتے؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں خاموش رہوں؟ میرے گھر میں کئی کلو ڈرگس ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں خاموش رہوں؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے بولا۔ وہی ڈرگس پھانک کر مر جاؤ۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، جب بولی تو بس اتنا، میں 1-2 دن میں وہ بیگ لے جاؤں گی اور ساری ڈرگس چلا دوں گی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈسپوز کر دوں گا۔ یہاں نہیں ہوئے، اپنے لیے مشکلات مت بڑھاؤ۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا، کبھی جھلسا دیتا اور کبھی ٹھنڈی چھاؤں دیتا تھا۔ اول تو مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہیں ہے، دوئم تم مجھے اتنی فیور کیوں دے رہے ہو؟ ہاسٹل کے باہر وہ دونوں رک گئے۔ سیاہ شلوار قمیض والا مرد براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ شہر، جب میں یہاں نیا تھا، اس نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ یہاں کے لوگ مانسٹرز ہیں، تم یہاں نہیں ہو۔ میرا عکس دکھتا ہے تمہیں، کو چھوٹے شہر سے آنے والے انسان کو علاقائی تعصب کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ یہ شہر تمہیں بہت کچھ سکھائے گا زینیا حاکم۔ تجربے کم، باتوں سے زیادہ سیکھو۔ اگلی بار کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا۔ ہر کوئی کیس نہیں ہوتا۔ اچانک سے وہ اتنا نرم ہو گیا تھا کہ یقین نہیں آتا۔ یہ حقیقت یہی تھی کہ اس لڑکی میں اسے اپنا پچھلا ورژن نظر آیا تھا، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں برے تجربات کیے وہ اپنے جیسوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سیویئر ہوتے ہیں۔ اسی پل دروازے پر افروزہ بیگم نمودار ہوئی تھی، سخت مضطرب چہرہ، اڑی اڑی سے رنگت۔ زینیا کو دیکھتے تاثرات میں سختی اتر آئی تھی۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اسے سخت سنائی، جھڑکا، ڈپٹا اور پھر اندر دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ کیس وہیں کھڑا رہا۔ وہ اندر چلی گئی تو افروزہ بیگم کا دھیان کیس پر جا ٹکا۔ یہ چھوٹے علاقوں کے غریب بچے، جانتے ہیں ان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کیس کو اچھے سے جانتی تھی، مہدی کے توسط سے۔ اس کے علاوہ کئی بار پارک میں ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ ہم چھوٹے علاقوں سے آنے والے اپنی مرضی سے نہیں آتے، کئی بار بھیجا جاتا ہے اور کئی بار لایا جاتا ہے۔ ہمیں ڈیل کرنے کی بجائے اگر قبول کر لیں تو مشکل نہیں ہوتی۔ کیس ایسے انداز میں بولا کہ افروزہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ یہ شخص آج مختلف تھا، اس کی آنکھوں میں ماضی بول رہا تھا۔ تمہارا شکریہ کیس، تم نے اپنی دوست کی خاطری سے ہی ہماری بہت مدد کی۔ پولیس یہاں سے صرف تمہارے تعلقات کی وجہ سے گئی ہے۔ کیس نے سینے پر ہاتھ رکھا، گویا شکریہ قبول کیا ہو۔ وہ لڑکی میری دوست نہیں ہے، میں اسے جانتا تک نہیں، البتہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ آئی کہاں سے ہے۔ یوں نام نہ جوڑیں افروزہ۔ لو، تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ بلوچستان سے آئی ہے، تمہارے صوبے سے، بلوچستان یونیورسٹی سے ٹاپ کی ہے۔ ویسے واقعی کو ہوئی شرارت سے اسے دیکھا۔ 3 سال سے شادی شدہ ہے، تمہارا کوئی چانس نہیں ہے، اوپر سے شوہر ایسا شکی مزاج ہے کہ اللہ معاف کرے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ کیس مسکرایا۔ خدا کا خوف کرے، میں منگنی شدہ ہوں اور کسی عورت کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ شانے اچکائے۔ خیر وہ میرے صوبے سے ہے، بس یوں سمجھتے ہیں اسی لیے مدد کی ہے۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، مختلف معاملات کے بارے میں بات کرتا ہوا۔ پھر اس نے جانے کو اپنے قدم موڑے۔ اسی لمحے اسے بالکنی میں کوئی نظر آیا، ساتھ ساتھ ہلکی آواز بھی آتی گئی۔ میں کسی مسئلے میں پھنس گئی تھی، ورنہ کیوں نہ اٹھاتے تمہارا فون؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہاں تو اگر شوہر ہو تو سر پر چڑھ جاؤ گے۔ بالکنی میں کھڑی زینیا یہاں سے وہاں چکر لگاتے برہمی سے کہہ رہی تھی۔ کیس نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ناموں کے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک ہی ہو۔ واپس گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کا دل ہلکا تھا، ہوا سے بھی ہلکا۔ یہاں سے دبے قدم لیتے ہوئے بالکنی میں آؤ تو زینیا نے کیس کے جاتے وہ جعلی کال بھی ختم کر دی تھی۔ تھکے تھکے قدم لیتی اب وہ بیڈ کی طرف چلی آئی اور پھر ٹھہر سی گئی۔ سارا بدن تھکن سے چور تھا، کمرہ بکھرا ہوا اپنی بربادی کی تمام داستان سناتا ہوا۔ اسی لمحے اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ شیزل سیمسن تنے میں تاثرات لیے اندر آئی۔ زینیا اسے دیکھتے ہوئے چند منٹ پیچھے چلی گئی۔ سفید بتیوں والے محل کا باتھ روم، زخمی چہرے والی لڑکی نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔
واش بیسن کا نل کھول کر اس نے پانی کی دھار بہنی تھی. سلسلہ مل گیا تھا. سامنے سے کچھ کہا گیا لیکن بغیر کچھ سنے اس نے اپنی کہی. میں ایک آدمی کے ساتھ ہاسٹل واپس آؤں گی. وہ میری تفصیلات پوچھنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھو میں پنجگور سے ہوں اور میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں. میرا شوہر شکی مزاج اور میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. وہ چھوٹتے ہی بولی جبکہ دوسری جانب شیزل کی تیوری چڑھ گئی تھی. میں تم پر یہ احسان کیوں کروں گی مس زینب؟ آخر لفظ چبا چبا کر ادا کیے. کیونکہ میں اب بھی وائب پر یقین رکھتی ہوں. تمہاری وائب کہتی ہیں کہ ایک دن تمہیں میری ضرورت پڑ سکتی ہے. تم مجھے فیور دو, میں احسان نہیں بھولوں گی. اس نے کھٹ سے کال بند کر دی تھی. حال میں کھڑی شیزل تندہی سے اسے گھور رہی تھی. یہ کیا حرکت تھی زینیا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بلوایا؟ آنٹی کو میں نے کس طرح سے بنایا تم جانتی ہو؟ زینیا نے جواب نہیں دیا, بس یوں ہی پڑی رہی. بے خودی اور جذباتیت میں وہ جو کچھ کر چکی تھی اسے اب یاد آ رہا تھا. تم نے نین تارا سے جھگڑا کیا, مجھے لڑکیوں نے بتایا. تم گھر سے بھاگ گئی. تم نے زینیا, تم نے وہ بیگ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تم پلیز میرا دماغ خراب نہ کرو. جو چاہیے وہ مانگو. وہ بیزاری سے بڑبڑائی. اب کہ شیزل کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی. وہ بپھری شیرنی کی طرح اس کے قریب آئی اور بازو سے کھینچ کر سیدھا کر کے بٹھایا. زینیا کا بازو بری طرح جلنے لگا تھا. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زینیا کو رائے تھی. شیزل سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. تمہیں لگتا ہے میں ہر دفعہ تمہاری مدد صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے کچھ چاہیے؟ زینیا جواب دیے بغیر اسے دیکھتی رہی. میں شیزل سمسن صرف اپنے لیے جیتی ہوں, اپنی مدد کرتی ہوں اور اپنے ساتھ ہی خوش رہتی ہوں. لیکن اگر یہی سب میں کسی اور کے لیے کرنا چاہوں تو سمجھ جاؤ کہ میں اسے بچانا چاہ رہی ہوں. سرگوشی کر کے وہ پیچھے ہوئی تھی. اسے غصہ آ رہا تھا, حد سے زیادہ غصہ. میز پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس نے کٹا کٹ پانی پی لیا. پھر زینیا نے اسے بیٹھ کے پانتی کے قریب بیٹھتے دیکھا. آنکھیں بند کرتے وہ گہرے سانس لے رہی تھی. ایک سانس کام ڈاؤن شیزل. دوسری سانس تمہیں تمہارے اعصاب پر قابو ہے. تیسری سانس تمہارے جذبات تم پر حاوی نہیں ہو سکتے. ان کی اتنی جرت. چوتھی سانس پر اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دی. اب وہ پرسکون تھی, چہرہ شانت, آنکھیں شانت. زینیا بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. تم نے ہم سے جھوٹ بلوایا زینیا. مجھے جاننے کا حق ہے کیوں؟ مجھے نہیں پتا, بس وہ شخص مجھے غیر آرام دہ کر رہا تھا. وہ کچھ مشکوک تھا. وہ مجھے دیکھ رہا تھا, شاید شناسائی کی کوئی رمق. مجھے اس سے پیچھا چھڑانا تھا اور مجھے جو بہتر لگا وہ کر دیا. میں نے یہی بات آج یونیورسٹی میں بھی کئی لڑکوں سے کہی ہے. میرا چہرہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. اس نے تفصیلی جواب دیا, اور سچا جواب. اور اب آنٹی کو کیا کہو گی؟ آنٹی سے صبح بات ہوگی. صبح ہونے میں 6 گھنٹے ہیں, تب تک میں 6000 جھوٹ تیار کر سکتی ہوں. وہ واپس لیٹ گئی. شیزل کئی لمحات تک وہ یہیں اسے دیکھتی رہی. پھر جب بولی تو اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی. تم کیا کر رہی ہو زینیا؟ آواز میں ہلکا سا خوف تھا. میرے بھائی نے کہا تھا یہ شہر ہے, یہاں بہت بڑے جانور ہیں. میں ان جانوروں سے لڑنے کے لیے اپنا ناخن تیز کر رہی ہوں. کوئی مجھے کھا جائے اس سے پہلے مجھے ان کو نوچنا آنا چاہیے. ہم صبح بات کر لیں گے. شیزل کہتے ہوئے اٹھی تھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی. پٹواں کے اسٹرابیری ملک کے کٹین کولڈ کافی ہاتھوں میں لی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے. کچھ دیر قبل کہہ رہا تھا کہ اسے چیزوں سے قرض نہیں. زینیا نے طنز کیا. چیزیں ہوتی تو باقی خود قرض نہ ہوتی. اسٹرابیری ملک اور کافی تو سانس ہیں. وہ ہاتھ بھرے ہوئے باہر نکل گئی. زینیا نے گہری سانس لی اور قلب سے آنکھیں بند کر لی. اسے سکون کی نیند چاہیے تھی. اس سارے وقت میں کم از کم نیند پر اس کا حق تھا. جی تو ڈیئر لسنرز, کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.